اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواہدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ شروع سے لے کر ہم ان اسباب پر بحث کریں گے کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کے سبب انہدام جنت البقیع جیسا عظیم سانحہ پیش آیا، اور ایسا سانحہ جو ملت اسلامیہ کے لیے فراموش کے قابل نہیں ہے، اور جب تک اسلام باقی رہے گا یہ سانحہ انہدام جنت البقیع ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ہمیشہ یہ سوال ان کے ذہنوں میں آتا رہے گا کہ اگر آخر وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجہ تھی کہ جنت البقیع جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امہات المومنین اور ائمہ علیہم السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بنو ہاشم کی اور بہت بزرگ ہستیوں کے مقامات وہاں پر تھے، آخر وہ کون سے اسباب ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک وہاں پر فرقہ ہے جس کو وہابی فرقہ کہا جاتا ہے، اور اس وہابی فرقے کی بنیاد تو رکھی، جیسے میں نے کہا، ابو محمد بربہاری نے۔ یہ بربہاری کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہاری ایک حشیش کی ایک قسم ہے، حشیش کی ایک قسم ہے، ایک دوا ہے جو انڈیا سے، بر صغیر سے، ہند سے آتی تھی عرب کی طرف، اور اس کا یہ کاروبار کرتے تھے، اس کے تاجر تھے، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا ابو محمد بربہاری۔ تو حنبلی علماء میں سے سب سے پہلے جس نے اس نظریے کی بنیاد رکھی کہ زیارت قبور حرام ہے اور شفاعت رسول اللہ کی امید رکھنا حرام ہے، اور رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے، اور ان دنوں میں جو بھی آپ سفر میں رہیں گے تو آپ نماز قصر نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری نماز پڑھیں گے آپ، کیوں کہ آپ کا سفر معصیت پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے اس نظریے کی بنیاد رکھی کہ جناب کسی بھی قبر پر
کوئی امارت نہیں ہونی چاہیے، وہ یہی شخص تھا۔ اس کو حنبلی علماء میں سے کہا جاتا ہے، یعنی شیخ ابو محمد بربہاری کو۔ اور توحید کے سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کے عقائد بھی بڑے تھوڑے سے متنازع ہیں۔ عام جتنے فقہات موجود ہیں، امام ابو حنیفہ اور بلکہ خود امام حنبل اور امام مالک اور امام جو ہے شافعی علیہ رحمہ، یہ بزرگ جو ہیں، ان کے خود نظریات سے مختلف تھے ابو محمد بربہاری کے نظریات۔ اور پھر ان کا ایک شاگرد تھا جو بڑا مشہور شاگرد خاص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اکبری، عین کے ساتھ ہے۔ اور جو اکبری مشہور جو تھے وہ بیہ بن بطح کے نام سے، بے توئے ہے کے نام سے وہ مشہور تھے، ابن بطح۔ یہ کس کے شاگرد تھے؟ یہ بربہاری کے شاگرد تھے۔ اس نے تو کھلم کھلا آ کے اعلان کر دیا کہ جناب جو بھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا وہ زیارت گناہ ہے، اور قبور کی زیارت بھی گناہ ہے۔ اور میں نے اسی طرح پہلے عرض کیا ہے کہ ان کے شاگردوں نے جہاں پر کام کیا، خود ابو محمد بربہاری کا جو سلسلہ تھا وہ خود اتنا حد تک خطرناک حد تک چلا گیا کہ بغداد فتنے کا مرکز بن گیا، اور جو بھی ان کے نظریے کی مخالفت کرتا اس کو قتل کروا دیتے۔ اور خصوصاً میں نے جیسے رات عرض کیا کہ جو تشیع ہیں، اگر امام حسین کی عزاداری کرتے تو بربہاری اور اس کے جو مرید ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ ان کا پیچھا کرتے، ان کو ڈھونڈتے اور ڈھونڈ کر ان کو قتل کر دیتے اگر کوئی عزاداری امام حسین کراتے۔ ایک مشہور وہاں پہ اس زمانے میں نوحہ کہنا، مرثیہ کہنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ان کا اثر رسوخ بہت تھا۔ اور اس زمانے میں ایک خلف، ایک نوح خاں تھا جو امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ بھی کہتا اور نوحہ بھی کہتا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا کہ بھئی اس کو اذیت دے کر انہوں نے شہید کروایا کہ بھی یہ بندہ عزاداری مرثیہ امام حسین علیہ السلام کیوں کہتا ہے۔ یعنی اتنی حد تک یہ لوگ جو ہے نا کیا تھے، متعصب تھے۔ بربہاری کے بعد ان کے شاگرد بھی آئے۔ جو بربہاری ہے یہ تقریباً کوئی 92 یا 96 سال کی عمر کی وفات ہوئی۔ اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ بربہاری کے بڑے شاگرد ہو گئے بغداد میں۔ اب یہ بات ذرا سننے والی ہے کہ ایک دفعہ اتنی حد تک کہ بربہاری کو چھینک آ گئی، چھینک آئی جیسے، تو جہاں جہاں جس نے سنا کہ بربہاری صاحب کو چھینک آئی ہے تو جناب بغداد کی گلیوں میں جلوس نکلے یہ کہتے ہوئے کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو جو مدے سامنے سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو جلوس نکلے بغداد میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اے بربہاری اللہ تجھ پر رحم کرے۔ کیوں؟ کہ تو ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ کیا مصیبت؟ چھینک آ گئی تجھے، اور چھینک کے آنے سے، کیونکہ اگر چھینک نہ آئے تو آپ پتہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے اور
ویسے بھی مشہور ہے کہ چھینک کے آنے سے انسان کی کافی ساری جو ہے نا بیماریوں سے اور مصیبت سے بچ جاتا ہے. تو اس چھینک کے آنے سے ان کے شاگردوں نے اتنا بڑا جلوس نکالا یہ کہتے ہوئے یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. اتنا شور وہاں بلند ہوا. یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ آپ گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ جناب ابن کثیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو کتنی شدت سے لکھا گیا کہ جب بربہاری کو چھینک آئی تو پورا بغداد میں شور مچ گیا. یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے. کس چیز کا جلوس نکلا؟ بربہاری کی چھینک کی صورت میں جلوس نکالا ہمبلی شاگردوں نے جو سلفی ہیں. انہوں نے بربہاری کے حق میں کہ اللہ تجھ پر رحم کرے گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں جلوس نکلے ہوتے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ایک مصیبت سے بچ گیا تو اس کے لیے جلوس نکالے گئے. اور ایک وہ شخص جو امام حسین جو رسول کا نواسا، جس پر مصیبت آ گئی، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر اس کے حق میں کوئی مسلمان جلوس نکالے تو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. بھئی یہ صرف چھینک آئی اس کو تو بغداد کی گلیوں میں اتنا شور بپا ہوا کہ اس زمانے میں جو عباسی بادشاہ تھا اس کا نام تھا الرازی. اس نے وہ شور سنا تو اس نے کہا بھئی یہ کیسا شور ہے؟ کہنے لگا جناب بربہاری صاحب کو چھینک آئی ہے تو ان کے شاگرد جو ہے نا بس یہ گلیوں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. اس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی تو اس کو غصہ آیا. اس نے کہا بھی آج کے بعد کوئی بھی ان کا شاگرد دو کٹھے نہیں ہوگا، سب کو الگ کر دو، اور ہاں جہاں بھی یہ ملے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو بربہاری کو. پھر یہ بربہاری جا کے چھپ گیا. انہوں نے بغداد میں ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی اور مسجد کو بڑا مشہور تھا، اس مسجد کو مسجد زرار بھی کہا جاتا تھا کہ وہاں بیٹھ کر فتنے بپا ہوتے تھے، بہت ساری باتیں کرتے تھے. بقول تاریخ کے، میں تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ ہوا کہ بربہاری جا کر ایک گھر میں چھپ گیا، ایک عورت کے گھر میں، اور وہاں پر تقریباً 96 کی روایت بھی ملتی ہے یہ عمر میں وہ فوت ہوا. اور وہ جب فوت ہوا تو میں ایک چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جب فوت ہوا تو ان کو، یہ کتاب کا نام ہے المنتظم ابن جوزی کی، انہوں نے خود لکھا اور اس کی جلد ہے 6 صفحہ نمبر 32 پر. اور اسی طرح یہ تاریخ کامل میں بھی ہے، الکامل میں بھی ہے کہ جب وہ کسی گھر میں چھپا تو وہاں پر اس کو موت نے گھیر لیا اور اس بغیر غسل کے اور کفن کے ان کو ایک قبرستان ہے جس کو نصر کشوری کہا جاتا ہے قبرستان کو، وہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات ہے 4 صدی کی. لیکن اس مذہب کو سب سے زیادہ، اس مسلک کو، اس سکول آف تھاٹ کو جس نے پروموٹ کیا وہ ہے محمد بن عبد الوہاب، جس کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے. یعنی ان کے مسلک کے لوگ یا ان کے ماننے والے، جو ان کے پیر مرید ہیں، ان کے جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا محمد بن عبد الوہاب نے، اسی لیے اس فرقے کو وہابی کہا جاتا ہے. حالانکہ خود اس فرقے کے لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ بھی ہم وہابی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ محمد بن عبد الوہاب یعنی عبد الوہاب کا جو بیٹا ہے محمد، یہ مسلک تو ترویج جو اس نے کرائی ہے
یعنی شیخ الاسلام مثلا ابن تیمیہ کے نظریات کو انہوں نے کیا کیا؟ پروموٹ کیا۔ ابن تیمیہ کے پھر ایک شاگرد تھے ابن قیم، ان کو پھر ابن قیم نے تو بہت زیادہ پھر اپنا کوشش کی کہ بھی اس کو اور مضبوط کیا جائے۔ تو اس اپنا محمد بن عبد الوہاب نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کو وہابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کا جو والد ہے وہ وہابی ہے، اس کا نام ہے عبد الوہاب، تو اس وجہ سے یہ وہابی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس فرقہ سلفیہ والے لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں سلفیہ بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا یہ سلفیہ، بلکہ ابھی بات میں تھوڑی سی کر دوں آپ کو، یہ سلفیہ اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سلف صالح کے ہم پیروکار ہیں، پیغمبر کے، صحابہ کرام کے، اور تابعین کے اور تبع تابعین کے ہم پیروکار ہیں، اس لیے ہمارا فرقہ سلفیہ ہے، یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہابی ہم نہیں ہے، ہمارا فرقے کا بانی جو ہے نا وہ ہے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا محمد بن عبد الوہاب۔ حالانکہ عبد الوہاب جو تھے اپنے بیٹے محمد کے مخالف تھے، گو کہ وہ حنبلی تھے لیکن ان کے نظریات کے مخالف تھے۔ اسی طرح سلیمان جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور میں نے وہ کتاب ایک جگہ پہ دیکھی بھی تھی، کہیں پہ عرب میں، غالباً شام میں یا کسی اور جگہ پہ، رد وہابیت کے نام سے۔ تو وہ محمد بن عبد الوہاب کا بھائی ہے سلیمان، جس نے یہ کتاب لکھی۔ تو اسی لیے میرے بھائی یہ وہ ایک فرقہ ہے، ایک سوچ ہے جو پروان چڑھی امام حنبل کے بعد، اور چڑھتے چڑھتے ابن تیمیہ تک آئی، ابن تیمیہ سے ابن قیم تک آئی، پھر آگے جناب شیخ الاسلام اپنا محمد بن عبد الوہاب تک آئی، محمد بن عبد الوہاب سے مل کر پھر یہ واقعہ جو انہدام جنت البقیع والا ہوا، یہ واقعہ ہوا، اور اتنا دردناک واقعہ ہوا کہ جس کو اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو صرف گزارش اتنی کرنی ہے کہ یہ جو انہدام ہے کہ کسی قبر پر عمارت نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک جملہ میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، کمرہ تھا۔ اگر کسی کا قبر کے اوپر عمارت کا ہونا حرام ہے یا ناجائز ہے تو پہلے اس حجرے سے، یعنی قبر بنانے سے پہلے حجرے کو ہٹاتے، لیکن اس حجرے کے اندر دفن کر کے صحابہ کرام نے یہ بتا دیا کہ اسلام میں قبر کے اوپر عمارت بنانا جائز ہے، ورنہ اس کو ہٹا دیتے کہ بھئی یہاں پر ہم رسول اللہ کی قبر بنا رہے ہیں، لہذا اس سے پہلے اس پر چھت نہیں ہونی چاہیے، اس پر عمارت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہدام جنت البقیع ایک جنت کو اجاڑا گیا ہے نا، کہ بھی قبور کے اوپر جو ہے نا یہ عمارتیں ہونا یہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ جس کمرے میں دفن کیے، رسول کو دفن کیا، اس کمرے میں تو آپ پہلے سے چھت موجود تھی۔ اگر قبر کے اوپر عمارت کا بنانا حرام ہوتا تو صحابہ کرام نے اس کو کیوں نہیں ہٹایا؟ کیوں رسول اللہ کو اس کمرے میں دفن کیا جہاں پر پہلے عمارت موجود ہے؟ اور اس کے بنانے کے بعد، بلکہ دفنانے کے بعد، آپ یہ اندازہ کریں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو پھر ریپیئر بھی کرتے رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دوبارہ تعمیر بھی ہوتی رہی اس کمرے کی۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ میں آج صرف آپ کو ایک پہلو بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو، اور یہی محبت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا آغاز سے لے کر انجام تک یہ بھی اپنا حق مانگتی رہی، اور اس کی بیٹی چادر مانگتی رہی، اور اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا
پانی مانگتا رہا، مولا علی علیہ السلام اپنا حق مانگتے رہے، لیکن مسلمانوں نے کیا اجر رسالت ادا کیا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بڑی تفصیل کے ساتھ ابن تیمیہ اور وہ اسباب جس بنا پر ان لوگوں نے انہدام جنت البقیع جیسا ایک عظیم گناہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے نظریات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، پہلے ان لوگوں کے نظریات آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔